مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. بیماریوں کا شہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ میں آئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور یوں اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ جیسے ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت تھی اس سے زیادہ اب آپ ہمارے دلوں میں آپ مدینہ کی محبت کو ڈال دیجئے اور اس کی مٹی کو ہمارے لیے بابرکت اور زرخیز بنا دیجئے. اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے آپ سے برکت کی دعا مانگی، میں محمد اہل مدینہ کے لیے آپ سے برکت کی دعا مانگتا ہوں، آپ ان کے مد اور سا میں برکتیں ڈال دیجئے. تو آپ علیہ السلام نے پھر اس شہر کا نام یثرب سے بدل کر مدینہ رکھا، یثرب سے بدل کر طیبہ رکھا، توبہ رکھا. 100 کے قریب اس کے نام ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے اس دن مدینہ چمک اٹھا تھا، نور کی نور برسات ہو رہی تھی. اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے تو ایک دم اندھیرا سا چھا گیا تھا اس شہر کے اندر. یہ برکتوں والا شہر. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو امتی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ مدینہ کی زندگی کو اختیار کرے اور مدینہ کی موت کو قبول کرے، اس لیے کہ تم میں سے جو شخص مدینہ میں فوت ہوا کل قیامت کے دن وہ مجھ محمد کے پڑوس سے اٹھے گا اور میں محمد اس کی سفارش کرنے والا بنوں گا. تو اسی بنا پر خلیفہ دوم دعائے پیغمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا مانگتے تھے یا اللہ یا تو مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا یا پھر اپنے پیارے حبیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی موت عطا فرمانا. تو یہ آپ علیہ السلام کا شہر ہے. ابھی انشاءاللہ ہم لوگ احد کے لیے روانہ ہیں. احد آپ جانتے ہوں گے ایک پہاڑ کا نام ہے. احد احد سے ہے اکیلا، جو کہ یہ پہاڑ بھی دوسرے پہاڑوں سے بہت مختلف ہے اس لیے اس کو احد کہا جاتا ہے. اور احد یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد کا پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد کا پہاڑ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے احد تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو ہم تو کہتے ہیں یہ صحابی پہاڑ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے باتیں کی ہوئی ہیں. اس احد پہاڑ کو یاد کیا جاتا ہے اس مناسبت سے کہ اسلام کی دوسری جنگ اس پہاڑ کے دامن میں میدان میں ہوئی، جس جنگ میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رباعی دانت شہید ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ پر پتھر لگا، آپ کی گردن پر کندھے پر تلوار کا زخم آیا، آپ کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مظلومانہ شہادت ہوئی، آپ کے پھوپھی زاد بھائی سیدنا مصعب بن عمیر، سیدنا عبداللہ بن جہش، 70 صحابہ یہاں پر شہید ہوئے. سن 3 ہجری کے اندر یہ جنگ ہوئی تھی. اس سے پہلے سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہو چکا تھا اور بدر کے اندر کفار مکہ کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے اور 70 ہی گرفتار ہو گئے تھے. تو ان لوگوں کا خون کھول رہا تھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے بدلہ لیں اپنا. تو چنانچہ سن 3 ہجری کے اندر وہ لوگ ابو سفیان کی قیادت میں تقریباً 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھائی کے ارادے سے احد کے میدان میں پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3000 کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے 700 صحابہ کی جماعت کے ساتھ فجر کی نماز میں احد کے میدان میں پہنچے اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پر بٹھایا اور ان سے یوں ارشاد فرمایا کہ اے پیارے تیر اندازوں، اگر تم یہ دیکھو کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی تم نے پہاڑی سے نیچے نہیں آنا، اور اگر تم یہ دیکھو کہ خدا نخواستہ مسلمان شکست کھا گئے، ہار گئے، تو پھر بھی تمہیں پہاڑی سے نیچے آنے کی اجازت نہیں، تم نے اوپر ٹھہرے رہنا ہے. تو ان 50 تیروں اندازوں کے اوپر عبداللہ بن جبیر کو امیر مقرر فرمایا اور ان 50 تیر اندازوں کو پہاڑی پر بٹھلا دیا اور اس کے بعد باقی صحابہ کی صفیں ترتیب دی. دشمن کے ساتھ جب لڑائی شروع ہوئی تو شروع میں ہی مشرکین مکہ کے بڑے بڑے 22 سردار ایک ایک کر کے نکلے اور 22 کے 22 قتل ہو گئے. اس کے بعد آپس میں گھمسان کی جنگ شروع ہوئی تو اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے پاؤں کو اکھاڑ دیا اور ان کو شکست سے دوچار کر دیا. وہ لوگ واپسی کی طرف بھاگنے لگے اور مسلمان ان کے چھوڑے ہوئے مال کو غنیمت کے طور پر جمع کرنے میں مشغول ہوئے. تو اس وقت انہیں 50 تیر اندازوں میں اختلاف ہو گیا جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر بٹھلایا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ شاید کہ اللہ کے نبی کے فرمان کا مقصد یہی تھا کہ جب تک فتح نہیں ملتی اوپر رہنا ہے. اب فتح مل چکی، جہاں باقی لوگ مال کو جمع کر رہے ہیں ہمیں بھی مال غنیمت جمع کرنا چاہیے، نیچے اتر جانا چاہیے. چنانچہ 40 تیر انداز پہاڑی سے نیچے اتر گئے مال کو جمع کرنے کے لیے. 40 کا نیچے اترنا تھا. حضرت خالد بن
ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پھر پلٹ کر اسی پہاڑی سے حملہ کیا جہاں سے یہ لوگ نیچے اترے تھے۔ خالد بن ولید کے سچانگی حملے سے مسلمانوں کی صفیں پھر درم برم ہوئی۔ مشرکین مکہ جو آگے بھاگے جا رہے تھے وہ واپسی کی طرف پلٹے۔ اب درمیان میں مسلمان اور دائیں بائیں مشرکین مکہ 70 صحابہ پھر شہید ہوئے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے، یہ دندان مبارک میں شہید ہوئے، پیشانی مبارکہ پر زخم آیا، گردن پر کندھے پر تلوار کا زخم آیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، قریب تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو ہی شہید کر دیا جاتا۔ مشرکین مکہ اتنے آپ کے قریب آ چکے تھے، آپ کو گھیر چکے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو آج مجھ محمد کا دفاع کرے گا؟ بدلے میں محمد جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو 7 انصاری صحابہ جو مدینہ کے صحابی کہلاتے ہیں آپ کے سامنے موجود تھے، ساتوں کے ساتوں آپ کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، دنیا کے اندر کسی نے زندہ شہید دیکھنا ہو، چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہو تو وہ ابو طلحہ کو دیکھ لیا کرے۔ 80 سے زیادہ تلواروں کے زخم اپنے جسم پر اٹھائے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے۔ قتادہ بن نعمان ایک ایسے صحابی تھے کہ جب دشمنوں کے تیر ہمارے نبی کی طرف آنے لگے تو وہ اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تاکہ دشمن کا کوئی تیر ہمارے نبی پاک کو نہ لگے۔ اچانک ایک تیر آیا، قتادہ کی آنکھ پر لگا، آنکھ باہر نکل پڑی۔ حضور علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے۔ قتادہ کی آنکھ کے ڈھیلے کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھا اور آپ علیہ السلام نے اس کے اپنا ہاتھ مبارک کو اس کے چہرے پر رکھا، اس کی آنکھ پر رکھا اور آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے اللہ کے نبی نے یہ دعا کی، اے اللہ اس قتادہ بن نعمان نے تیرے پیارے حبیب کے لیے اپنی آنکھ کو قربان کیا، اس کی آنکھ کی بینائی کو، خوبصورتی کو میں تجھ سے دوبارہ مانگتا ہوں، واپس عطا فرما دیجئے۔ ہاتھ کو پیچھے ہٹایا، قتادہ بن نعمان فرماتے خدا کی قسم ابھی یہ جو آنکھ باہر نکلی پڑی تھی اس آنکھ سے زیادہ حسین، خوبصورت اور تیز ہو چکی تھی، جو کہ ٹھیک تھی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی، موقع کے اوپر ہی کھڑے کھڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک فرما دیا۔ یہ میرے دائیں ہاتھ پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس کو مسجد بنی حارثہ اور مسجد المصطلح کہا جاتا ہے۔ مختصر سا عربی میں سائن بورڈ بھی لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد سے واپس تشریف لے جا رہے تھے، شدید انجرڈ تھے، تھکے ماندے تھے، اس وقت یہاں کوئی درخت ہوا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر یہاں استراحت فرمائی تھی، آرام فرمایا تھا، اسی جگہ پر یہ مسجد بنائی گئی۔ اور یہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس کو سید الشہداء روڈ کہا جاتا ہے، اور سید الشہداء یہ لقب ہے پرافت صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کے لقب کے ساتھ اس روڈ کو منسوب کیا گیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے غزوہ احد کے لیے تشریف لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے غزوہ احد کے لیے تشریف لائے تھے۔ اسی طرح ہمارے دائیں ہاتھ پر ایک چھوٹی سی مسجد ایک اور آ رہی ہے، یہ والی مسجد، یہ چھوٹی سی مسجد آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو مسجد الدرع بھی کہا جاتا ہے، مسجد شیخین بھی کہا جاتا ہے۔ الدرع عربی میں کہتے ہیں جنگ کے لباس کے پہننے کو، یہ چھوٹی سی مسجد ہے، یہ والی مسجد، اور اس کو عربی میں الدرع کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مسجد، یہ وہ پوائنٹ ہے، وہ جگہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو جمعہ کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ اپنے حرم سے روانہ ہوئے تھے، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد، اور پھر مغرب کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر آ کر ادا فرمائی تھی۔ مغرب اور عشاء دونوں یہیں پر پڑھی اور رات کو یہیں پر قیام فرمایا، اور رات کے آخری پہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے احد کے میدان میں تشریف لے گئے تھے۔ تو الدرع عربی میں جنگ کے لباس کو کہا جاتا ہے، تو جنگ کا لباس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ سے پہنا تھا، اسی وجہ سے اس کو پھر مسجد الدرع کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صحابہ سے مشورہ بھی مانگا تھا کہ اب یہاں کیا کیا جائے، وہ لوگ تو 3000 ہیں اور ہم بہت کم ہیں، تو کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہم لوگ واپس مدینہ چلے جاتے ہیں، ہم مدینہ میں رہ کر لڑائی کریں گے، لیکن کچھ چند ایک کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ہم احد کے میدان میں جائیں گے۔ ان میں سے سیدنا امیر حمزہ بھی ایسے ہی تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ احد کے میدان میں جا کے ان کا مقابلہ کریں گے، ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ یہاں سے واپس چلے جائیں اور دشمن کہیں یہ نہ خیال کر لے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بزدل نکلے، وہ آئے نہیں آگے۔ تو اس لیے سیدنا امیر حمزہ اور جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کی رائے یہ تھی نہیں، ہم احد کے میدان میں جائیں گے اور وہیں جا کر ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ لیکن منافقین میں عبداللہ بن ابی جو تھا، اس کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ہم مدینہ میں رہ کر لڑائی کریں گے اور مدینہ میں ہماری عورتیں
छतों के ऊपर से इनके ऊपर पत्थर मारेंगे, हम गलियों के अंदर दो बदू लड़ाई करेंगे इनके साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मशवरे को रद्द फरमा दिया था और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था जब अभी एक दफ़ा जंग का लिबास पहन लेता है तो फिर उसके लिए जायज़ नहीं होता कि वो उसको वापस उतारे। तो इस बात से अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक नाराज़ हुआ, अपने 300 साथियों समेत यहाँ से वापस चला गया। जब रसूलुल्लाह वहाँ से निकले थे हरम से ग़ज़वा उहद के लिए तो आपके साथ 1000 लोग थे, तो वो 300 लोग यहाँ से वापस हुए, बाकी 700 सहाबा की जमात आपके साथ फिर आगे तक गई, उहद के मैदान में जंग में शरीक हुई। तो एक वक्त ऐसा भी आया करीब था कि अल्लाह के पाक पैगम्बर को शहीद कर दिया जाता। हज़रत क़तादा बिन नुअमान के लिए भी आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की, उनकी आँख भी ठीक हो गई। दोपहर का वक्त था, 70 सहाबा शहीद हो चुके थे। आप अलैहिस्सलाम लाशें तलाश करते करते जब अपने चचाए मोहतरम सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाशें मुबारक पर पहुँचे तो क्या देखते उनकी आँखें निकाल दी गई थी, होंठ काट दिए गए थे, पेट को चाक किया गया था, कलेजे को निकाल कर चबाया गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दिलखराश मंजर को देखा तो रिवायात में आता है आंखों से आंसू मुबारक बह पड़े और रोते रोते अपने चचा की लाश से यूँ बातें करने लगे, ऐ मेरे प्यारे अमीर हमज़ा, जहाँ तक मैं जानता हूँ आप तो बड़े सिला रहमी करने वाले इंसान थे, बड़े बहादुर इंसान थे, बड़े मुखय्यर इंसान थे, मेरी हर गमी खुशी में मेरे साथ देने वाले थे, मेरे साथ हमदर्दी दिखाने वाले थे, मेरे दुश्मनों के सामने खड़ा होने वाले थे। आज तुमने भी मुझे तन्हा छोड़ दिया। शिद्दत गम अल्लाह के नबी पर इतना ज़्यादा हुआ कि अल्लाह के नबी ने खड़े खड़े कसम उठा ली। फरमाया, ऐ अमीर हमज़ा, आज मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ अगर कभी काफिरों पर खुदा ने मुझे कुदरत दी, गलबा दिया, ताकत दी तो तुम एक के बदले में मैं 70 काफिरों के साथ ऐसा करूँगा जैसा कि इन्होंने तुम्हारी लाश के साथ किया है। अल्लाह के नबी ने यह कसम उठाई थी, अभी एक कदम पीछे नहीं हटे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को नाज़िल फरमा दिया और वो अल्लाह का पैगाम लेकर कुरान मजीद की सूरत में यूँ नाजिल हुए। कुरान मजीद की आयत हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिहि व लइन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन। कि ऐ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब्र कीजिए, आप उससे ज़्यादा किसी को तकलीफ़ कैसे दे सकते हैं जितनी आपको दी गई है, और अगर आप सब्र करेंगे तो सब्र करने वालों के लिए बड़ी बेहतरीन जज़ा है, सब्र करने वालों के साथ खुद खुदा है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कसम उठा चुके थे आपने उसका कफ़ारा दिया और सब्र किया। बेसरो समानी का आलम यहाँ पर यह था कि कफन के लिए चादरें मुयस्सर नहीं थी, सर की तरफ डालते तो पाँव नंगे हो जाते थे, पाँव की तरफ डालते तो सर नंगे हो जाते थे। सैयदना मुसा बिन उमैर वो सहाबी थे कि जब तक ये मक्का में थे इनकी वालिदा ने इतने नाज़ो नाम से इनको पाला था, ऐसे सूट पहनाया करती थी, ऐसे जोड़े पहनाया करती थी कि मक्का के बड़े बड़े सरदारों को वो जोड़े मुयस्सर नहीं थे। ऐसी खुशबू का इस्तेमाल करते थे, मक्का की जिस गली से गुजर जाते तो बाद में आने वाले लोग कहा करते थे यहाँ से मुसअब बिन उमैर गुजरे होंगे, ईमान ले आए। वालिदा ने कहा बेटा एक तरफ ये सूट, ये जोड़े, ये खुशबुएं, ये नेमतें हैं और दूसरी तरफ मोहम्मद का वो गरीब दीन है, किधर जा रहे हो? फरमाया नहीं, अब मैं मोहम्मद के रब पर ईमान ला चुका हूँ, मैं मुसलमान हो चुका हूँ, वहाँ से वापस नहीं पलट सकता। उहद के मैदान में शहीद हो गए तो रसूल खुदा ने जब देखा कि मुसअब बिन उमैर के लिए भी कफन की चादर मुयस्सर नहीं तो अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह पड़े और फरमाया, ऐ मुसअब बिन उमैर, तुम बहुत ही खूबसूरत नौजवान थे, तुमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल से किए हुए वादों को सच कर दिखाया, अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुमसे राजी हुआ, हंसी खुशी तुम लोग जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो इन लोगों के सरों की तरफ कफन का कपड़ा डाला और पाँव की तरफ उस वक्त एक घास पाई जाती थी, उसको अज़हर कहा जाता था, वो घास डाला। एक एक कब्र के अंदर 2-2, 3-3 लोगों को दफन किया गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, आप हफ्ते में एक दिन ज़रूर यहाँ तशरीफ़ लाया करते थे, इन शुहदा के ऊपर खड़े होकर सलाम पेश किया करते थे, दुआ किया करते थे। और एक रिवायत में ये भी आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमाने वाले थे उससे 3 दिन पहले भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे और आप अलैहिस्सलाम ने यहाँ खड़े होकर दुआ फरमाई थी। अभी हम लोग भी चलेंगे इंशाअल्लाह, इन लोगों को सलाम करेंगे और इन पर दुआ करेंगे। अल्लाह ताला इन शुहदा के सदके पूरी उम्मत के हाल पर रहम फरमा दे और उम्मत के अंदर इस्लाम का बोलबाला गलबा नसीब फरमा दे। ये हमारे बाएं हाथ पर एक छोटा सा माउंटेन देखेंगे आप, कुछ लोग ऊपर चढ़े हुए भी आपको नजर आ रहे होंगे, इसको जबल रुम्मात कहते हैं, जबल अरबी में पहाड़ को कहा जाता है। ये वो पहाड़ी है, ये वो दर्रा है जिसके ऊपर जंग शुरू होने से पहले अल्लाह के नबी ने 50 तीर अंदाजों को बिठाया था, जिनसे ये कहा था कि फतह हो ये शिकस्त तो नीचे ना आना।
उस वक्त ये कितना ही बड़ा हुआ होगा, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। अभी कट 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 के इतना सा बाकी रह गया है। तो यहाँ से वो 40 तीर अंदाज नीचे उतरे, तो खालिद बिन वलीद ने फिर जो हमला किया, जो 10 ऊपर बैठे थे वो भी शहीद हुए और नीचे 60 मजीद शहीद हुए। टोटल 70 सहाबा की शहादत हुई और कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और ये राइट हैंड पर जो माउंटेन देख रहे हैं, जैसे जैसे शाम होती जाएगी मजीद डार्क होता जाएगा, इसका कलर और चेंज होता जाएगा। ये इसको जबल उहद कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये उहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। ये जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है, ये जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाजे पर है। ये तकरीबन 7.5 किलोमीटर लंबा है, 2.5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और 300 मीटर ये ज़मीन से ऊंचा है। और अगर आप इसको सेटेलाइट से देखें, यहाँ मदीना शरीफ में एक म्यूज़ियम भी है, उसके अंदर वो तस्वीर लगी हुई है जो उन्होंने सेटेलाइट से ली है इसकी। उसको अगर सेटेलाइट से इसकी पिक्चर लेंगे तो इसकी बनावट ही ऐसे है जैसा कि लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ हो। ये पूरा पहाड़ इस तरह का बना हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बनाया। अब इंशाअल्लाह हम लोग चलते हैं, शुहदाए उहद पे सलाम पेश करते हैं, दुआ करते हैं, फिर इंशाअल्लाह आगे रवाना होते हैं। जैसे जैसे रात होती जाती है इसका रंग डार्क हो जाता है। यहाँ पे नई मस्जिद बनी है। यहाँ पे हजरत उमर सहाबा कराम को प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। ये उस जबल पे हूँ मैं। ये ग़ज़वा का मैदान है सारा। यहाँ पे हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम फरमा रहे हैं, हज़रत मुसअब बिन उमैर और हज़रत अब्दुल्ला। के लिए आप लोगों के पास कुछ नहीं है, हम कैसे मान जाएं। और फिर एक दफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ एक सहाबी थे, उनका नाम था हुसैन।
حسین ایک تو حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے، ایک صحابی تو ان کا نام حسین صاد کے ساتھ تھا، یہ سین کے ساتھ ہے حسین، وہ تھا صاد کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت حسین سے کہا تم سائڈ پہ ہو جاؤ، میں ذرا مل کے آتا ہوں۔ اندر داخل ہوئے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے گلے لگ کے رونے لگی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا بابا جان گھر میں بھوک بھی ہے اور بیماری بھی ہے، گھر میں بھوک بھی ہے اور بیمار، بھوک کا مطلب یہ کھانے پینے کا کچھ نہیں، اور بیماری کا مطلب یہ ہے کہ دوا داروں کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں تو مجھ محمد رب کی جان ہے، آج دوسرا دن ہے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، رو رہے ہیں، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو نازل فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو ہم اس احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیں، حکم فرمایا آپ۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، میں اسی بات پر راضی ہوں کہ تو مجھے غربت میں ہی رکھے، فقیری میں ہی رکھے، اور اسی طرح تو مجھے اپنے پاس بلا لے، میں اس بات پر راضی ہوں۔ فرمایا نہیں آپ حکم کریں، آپ اس کو ہم سونے کے بناتے ہیں، عرب جو یہ عرب آپ کو تانے دیتے ہیں نا، آپ اس کو ان میں تقسیم کر دیں۔ تو یہی وہ پہاڑ تھے جس کے بارے میں آپ کو چوائس دی گئی تھی کہ فرمایا حکم کریں آپ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا۔ مسجد حرام کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتی ہے، میری مسجد نبوی کی ایک نماز 1,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ دبئی میں آپ 1000 نمازیں پڑھیں تب جا کے اس کی ایک نماز کو پہنچیں گے، تو کوشش کریں اپنی نماز ساری مسجد نبوی شریف کے اندر رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ ہمارے علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں جس سے اس کو اللہ تعالیٰ ریاض الجنہ میں دنیا میں بیٹھنا نصیب کرتے نا تو اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ مرنے کے بعد اس کو جہنم میں ڈالے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو میں ایک دفعہ جنت میں ڈال دوں نا اس کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ تو اگر موقع ملے گا انشاءاللہ، آپ نے ٹائم لیا ہے اپلیکیشن سے؟ مولایا صلی وسلم